دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر گہرائی میں بات کر رہے ہیں جس نے صدیوں سے آپ کہہ لیں سیاست اور طاقت کے ایوانوں میں ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ جی ہاں، اور یہ کتاب ہے نکولو میکیاولی کی شہر آفاق تصنیف دی پرنس یعنی شہزادہ۔ بالکل، تو آج ہمارے پاس اس کتاب سے متعلق کچھ تجزیے، تاریخی پس منظر اور کچھ نوٹس ہیں جن کی بنیاد پر ہم گفتگو کریں گے۔ جی، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ 15ویں صدی کے اواخر اور 16ویں صدی کے اوائل کا اطالوی مفکر جو فلورنس کی سیاست میں سرگرم رہا، پھر جلاوطنی کا شکار بھی ہوا، آخر وہ حکمرانی کے بارے میں کیا سوچتا تھا۔ اور یہ بھی کہ آج کے دور میں بھی اس کی باتیں کیوں اتنی متعلقہ سمجھی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ان مواد سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ شہزادہ کوئی روایتی کہانی یا فلسفے کی کتاب نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ آپ اسے سمجھیں کہ حکمرانوں کے لیے ایک عملی قسم کی گائیڈ ہے، ایک دستور العمل ہے اقتدار حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے۔ اچھا، تو پھر اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ کیا چیز اسے اتنا منفرد یا شاید متنازعہ بناتی ہے؟ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ میکیاولی سیاست کو روایتی اخلاقیات سے بالکل الگ کر دیتے ہیں۔ ان کا بنیادی نکتہ جو بہت مشہور ہوا وہ یہ ہے کہ مقصد وسائل کو جائز بنا دیتا ہے۔ دی اینڈ جسٹیفائز دا مینس۔ اوہ، یعنی مقصد حاصل کرنا اہم ہے، طریقہ چاہے کچھ بھی ہو۔ جی، ان کے نزدیک ریاست کی بقا اور حکمران کے اقتدار کا استحکام سب سے مقدم ہے۔ اگر اس کے لیے ضرورت پڑے تو جھوٹ، دھوکہ، وعدہ خلافی یا تک کہ ظلم و ستم سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو کافی آپ کہیں چونکا دینے والی بات ہے۔ مطلب روایتی طور پر تو حکمراں کو نیک اور انصاف پسند ہونا چاہیے، ہے نا؟ بالکل، لیکن میکیاولی عملیت پسندی یعنی پریگمیٹزم پر زور دیتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ حکمران کے لیے عوام کی محبت حاصل کرنے سے زیادہ مؤثر یہ ہے کہ عوام اس سے خوف کھائیں۔ خوف محبت سے زیادہ کیوں؟ ان کے نزدیک اس کی وجہ انسانی فطرت ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انسان بنیادی طور پر خود غرض، احسان فراموش اور موقع پرست ہوتا ہے۔ اچھا، جی، لوگ محبت کو تو ذاتی فائدے کے لیے بھول سکتے ہیں، قربان کر سکتے ہیں، لیکن سزا کا خوف وہ انہیں قابو میں رکھتا ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ بہترین تو یہ ہے کہ عوام محبت بھی کریں اور ڈریں بھی، لیکن اگر ایک چننا ہو تو خوف زیادہ قابل اعتماد ہے۔ بالکل، یہ انسانی فطرت کے بارے میں ان کا ایک آپ کہہ لیں کافی مایوس کن نظریہ ہے۔ اور کیا ان کی اپنے دور کے حالات کا بھی سوچ پر اثر تھا؟ مطلب 15ویں 16ویں صدی کا اٹلی کیسا تھا؟ یقیناً بہت گہرا اثر تھا۔ اس وقت اٹلی سیاسی طور پر شدید عدم استحکام کا شکار تھا۔ چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں آپس میں لڑ رہی تھیں، باہر سے حملے ہو رہے تھے، سازشیں، بغاوتیں، یہ سب عام تھا۔ اچھا، تو میکیاویلی نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ شہزادہ ایک طرح سے اسی افراتفری کا رد عمل ہے۔ وہ ایک ایسا مضبوط حکمران چاہتے تھے جو اٹلی کو متحد کر سکے، استحکام لا سکے، چاہے اس کے لیے سخت طریقے ہی کیوں نہ اپنانے پڑیں۔ اور ان مواد میں جنگ اور فوج کی اہمیت پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ جی ہاں، بہت زیادہ۔ میکیاویلی کے نزدیک ریاست کی اصل طاقت اس کی اپنی فوج ہے۔ وہ کرائے کے فوجیوں یعنی مرسنریز پر انحصار کو ریاست کے لیے تباہ کن سمجھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی وفاداری ہمیشہ مشکوک رہتی ہے۔ وہ پیسے کے لیے لڑتے ہیں، ریاست کے لیے نہیں۔ اس لیے میکیاویلی ایک مضبوط قومی فوج پر زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکمران کا اولین کام جنگ کے فن میں مہارت حاصل کرنا ہے، یہاں تک کہ عام کے زمانے میں بھی۔ یعنی دفاع اور استحکام سب سے پہلے، اخلاقیات بعد میں؟ مختصراً ہاں، ان کے لیے سب سے اہم چیز ریاست کا مفاد ہے، جسے ریزن آف اسٹیٹ کہتے ہیں۔ اخلاقیات، مذہب، یہ سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اچھا، تو مذہب کو وہ کس نظر سے دیکھتے تھے؟ یہ بھی ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ وہ مذہب کو مکمل طور پر رد نہیں کرتے، بلکہ وہ اسے عوام کو قابو میں رکھنے، ان میں اتحاد اور ریاست سے وفاداری پیدا کرنے کا ایک کارآمد ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یعنی مذہب بھی ایک طرح کا سیاسی اوزار ہے ان کے لیے؟ آپ کہہ سکتی ہیں، اگر وہ ریاست کے مفاد میں ہے تو ٹھیک،
ورنہ اسے بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو ملا کر دیکھیں تو یہ کتاب کن بڑے موضوعات کو چھیڑتی ہے؟ یہ صرف اس دور کے اٹلی کی بات تو نہیں لگتی؟ بالکل نہیں، یہ طاقت کی نوعیت، سیاست اور اخلاقیات کا پیچیدہ رشتہ، انسانی فطرت کی حقیقت، قیادت کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، ریاست کی بقا کے لیے کیا کچھ کرنا پڑ سکتا ہے، یہ وہ دائمی سوالات ہیں جن سے یہ کتاب بحث کرتی ہے۔ اسے پاور پالیٹکس کا پہلا عملی دستور بھی کہا گیا ہے نا؟ جی ہاں، یہ بتاتی ہے کہ کیسے حالات کے مطابق لچک دکھانا، کبھی نرمی، کبھی سختی اور کبھی کبھی ظاہری شکل و صورت کو حقیقت پر ترجیح دینا اقتدار کے کھیل میں ضروری ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ کتاب آخرکار شائع ہوئی میکیاویلی کی وفات کے 5 سال بعد 1532 میں، تو اس پر رد عمل کیسا تھا؟ آپ کے نوٹس میں متنازع کا لفظ کئی بار آیا ہے۔ شائع ہوتے ہی شدید متنازع بن گئی، خاص طور پر چرچ نے اسے بہت خطرناک اور غیر اخلاقی قرار دیا۔ اسے ممنوعہ کتابوں کی فہرست میں بھی شامل کر دیا گیا تھا۔ اوہ! اور اسی وقت سے میکیاویلین کی اصطلاح منفی معنوں میں استعمال ہونے لگی، یعنی کوئی ایسا شخص جو اپنے مقصد کے لیے چالاکی، فریب اور بے اصولی سے کام لے۔ لیکن اتنی مخالفت کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ اس کتاب کا اثر بہت گہرا اور دیر پا رہا ہے۔ بلا شبہ، تمام تر تنازعات کے باوجود یہ کتاب یورپ اور پھر پوری دنیا میں حکمرانوں، فوجی رہنماؤں، سفارتکاروں اور سیاسی مفکرین کے زیر مطالعہ رہی۔ کن حکمرانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے متاثر تھے؟ وہ اسے جنگوں کے دوران بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ 20ویں صدی کے بھی کئی رہنماؤں بشمول کچھ آمروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے اصولوں پر عمل پیرا تھے۔ اور آج بھی، جیسا کہ ان ذرائع میں بتایا گیا ہے، اسے سیاسیات، بین الاقوامی تعلقات، حتیٰ کہ بزنس مینجمنٹ میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ یہ بات تھوڑی حیران کن ہے نا، کہ ایک بظاہر اتنی بے رحم کتاب 5 صدیوں بعد بھی اتنی متعلقہ کیوں ہے؟ شاید اس لیے کہ یہ طاقت کی سیاست کی کچھ ایسی بنیادی سچائیوں کو بے نقاب کرتی ہے جنہیں لوگ عام طور پر تسلیم کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ دکھاتی ہے کہ اقتدار کے کھیل میں اکثر اصولوں سے زیادہ نتائج اہم ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم سیاست کو صرف آئیڈیلزم کی اینک سے نہ دیکھیں بلکہ حقیقت پسندی سے بھی سمجھیں۔ بالکل۔ اچھا، اب ذرا اس کے لکھنے کے انداز پر بات کرتے ہیں۔ کئی ذرائع میں اس کی سادگی اور براہ راست انداز کا ذکر ہے۔ جی ہاں، اس کا اسلوب بہت واضح، صاف اور عملی ہے۔ کوئی غیر ضروری لفاظی نہیں، کوئی پیچیدہ فلسفیانہ بحثیں۔ میکیاولی سیدھا حکمران یعنی شہزادے کو مخاطب کر کے مشورے دیتے ہیں، جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کو سمجھا رہا ہو۔ بالکل جیسے کوئی تجربہ کار مشیر اپنے حکمران کو عملی سیاست کے گر سکھا رہا ہو۔ اور اپنے دلائل کو وزن دینے کے لیے وہ تاریخی مثالیں کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ تاریخی مثالیں کس طرح کی؟ قدیم روم سے لے کر اپنے زمانے کے اطالوی حکمرانوں تک وہ مختلف شخصیات، جنگوں، معاہدوں، سازشوں کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح کے اقدامات کامیاب ہوئے اور کون سے ناکام۔ یہ مثالیں کتاب کو نہ صرف زیادہ قابل یقین بناتی ہیں بلکہ پڑھنے میں دلچسپ بھی۔ ایک ذریعے میں یہ بھی لکھا تھا کہ کتاب کا ہر باب قاری کو جیسے چونکا دیتا ہے۔ ہر بار کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جو عام اخلاقی اصولوں سے ٹکراتی ہے۔ جی، یہ قاری کو مسلسل سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا واقعی مقصد ہر وسیلے کو جائز بنا دیتا ہے؟ کیا طاقت کے لیے اخلاقیات کو قربان کرنا ٹھیک ہے؟ کیا انسانی فطرت واقعی اتنی ہی کمزور اور خود غرض ہے جیسی میکیاویلی نے دکھائی ہے؟ یہ سوالات ذہن میں گونجتے رہتے ہیں۔ تو ان تمام ذرائع کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو خلاصہ یہ ہے کہ شہزادہ سیاست کی دنیا کا ایک بے لاگ، اگرچہ تلخ نقشہ پیش کرتی ہے۔ جی، یہ بتاتی ہے کہ اقتدار کا کھیل محض اچھے اصولوں پر نہیں کھیلا جاتا، بلکہ اس میں طاقت، حکمت عملی، انسانی نفسیات کی گہری سمجھ بوجھ اور ہاں، بعض اوقات بے رحمی اور فریب کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ میکیاویلی ان سب چیزوں کی حمایت کر رہے ہوں، بلکہ وہ صرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو دنیا ایسے چلتی ہے۔ بالکل، اسے ایک نسخے کے بجائے ایک تشخیص، ایک تجزیہ سمجھنا زیادہ مناسب ہے۔ یہ سیاست کی عملی حقیقتوں کا ایک، آپ کہہ لیں، آئینہ ہے۔ تو اسے شیطانی کتاب کہنا شاید ایک سادہ سی بات ہو، یہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ یقیناً،
جو لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ طاقت کیسے کام کرتی ہے، حکمران کن محرکات کے تحت فیصلے کرتے ہیں، ریاستیں عالمی سطح پر کیوں ایک خاص انداز میں برتاؤ کرتی ہیں، ان کے لیے ان خیالات کو سمجھنا اور شہزادہ کا مطالعہ کرنا بہت اہم ہے۔ واقعی یہ ایک ایسی کلاسک ہے جس پر بحث شاید کبھی ختم نہ ہو۔ جی بالکل۔ اور جاتے جاتے ان تمام باتوں کی روشنی میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ کیا آج کی جدید دنیا میں، جہاں ہم جمہوریت، انسانی حقوق، بین الاقوامی قوانین کی اتنی بات کرتے ہیں، وہاں بھی میکیاولی کے بیان کردہ اصول پس پردہ پہلے سے زیادہ طاقتور انداز میں کار فرما نہیں ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت اہم اور غور طلب نکتہ ہے۔ اگر کوئی یہ کتاب خریدنا چاہے تو 0349226647 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، اس کتاب سمیت دیگر متعلقہ مواد مفت ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے knowledgewithmm.blogspot.com وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ خلاصہ اور جائزہ محمد منتظر مہدی، فاؤنڈر آف دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کی تحقیق اور پیشکش ہے۔ محمد منتظر مہدی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، خاص طور پر یوٹیوب پر درجنوں کتابوں کے دلچسپ، معلوماتی اور علمی مواد شیئر کرتے ہیں۔ ساتھ ہی واٹس ایپ اور فیس بک پر نالج ود ایم کے نام سے گروپ سیریز بھی چلا رہے ہیں۔ نالج ود ایم محمد منتظر مہدی ایم کی جانب سے تیار کردہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کے ذہن کو معلومات کے وسیع ذخیرے سے مالا مال کرنے کے لیے وقف ہے۔ عمومی معلومات سے لے کر سائنس، ادب، تاریخ اور ٹیکنالوجی تک موضوعات کی ایک وسیع رینج کا احاطہ کیا جاتا ہے جو سمجھ بوجھ کو وسیع کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ بکس، سپورٹس، جابز، کلودنگ، پورٹلز اس پلیٹ فارم میں ضرور شامل ہوں اور علم کے سفر میں محمد منتظر مہدی کے شوق کو اپنا رہنما بننے دیں۔ یہاں یقیناً آپ کو اپنی تجسس کو بڑھانے اور اپنے افق کو وسیع کرنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ نالج ود ایم کا لنک تفصیل میں موجود ہے۔